وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امی ہو کر، وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امی ہو کر، علم بردار حق بن کر، سپہ سالار دین ہو کر۔ نہایت و عزت و احترام کے لائق اساتذہ کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جامع الصفات پیغمبر۔ سامعین محترم، انسان کے حال و مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لیے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے۔ جن مختلف انسانی طبقوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں وہ سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ جن بزرگوں کا ہم پر احسان ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانے کے مناسب حال، اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک معجزانہ نمونہ پیش کیا۔ کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے ولولہ حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت تو کسی نے زہد۔ غرض کے ہر ایک انسان کی پرپیچ زندگی کے راہ میں ایک مینار نور قائم کر دیا جس سے صراط مستقیم کا پتہ چل سکے، مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایت اور اپنی عملی مثالوں سے روشن کر دے، جس کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر اپنی منزل مقصود پا لے۔ اور یہ رہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد تاجدار کائنات محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رب ذوالجلال نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت للعالمین جس نے بندوں کو خدا سے ملوایا، جس نے الہی جلوہ انسان کو دکھایا، جس نے روح کو پاک، دل کو روشن، دماغ کو درست اور طبع کو ہموار بنایا، جس نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا۔ سامعین محترم، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، امید و ترنگ، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت، حزن و مسرت کے ہر درجہ، ہر پایا، ہر مقام پر انسان کی رہبری کی، جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے، جس نے 7 لاکھ زمینوں سے کتاب و حکمت کے چشمے چلا دیے، جس نے خود غرضوں کو محبت کا قوی درد بنایا، جس نے اپنے دشمنوں کو اپنا جگرمند ٹھہرایا۔ وہ غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، بے سہاروں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، دردمندوں کی دوا، مصفات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاک ساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا۔ ہاں، وہی رحمت للعالمین ہے جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، تاروں کی دمک، ذرے کی پرواز اور قطرے کی ترامت میں عرفان ربانی کو سیر کرایا، جس نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلا بانی، راہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی۔ سامعین محترم، وہ رحمت للعالمین جس کی بنیاد محبت، جس کا سرمایہ معرفت، جس کی سواری شوق، جس کا خلق جہاد، جس کا لباس صبر، جس کی خوراک یقین، جس کا ہتھیار علم، جس کا پیشہ زہد اور جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سامعین محترم، اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خریدار کی تقلید کرو،
اگر تم غریب ہو تو شب ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے ایک مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر ڈالو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر پاک حیات کا مطالعہ کرو، اولاد والے ہو تو زینب و فاطمہ کے باپ حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، سیرت کی درستی، اصلاح کے لیے سامان، اور تمہاری ظلمات خانہ کے لیے چراغ ہدایت کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہر حال میں مل سکتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا، وما علینا الا البلاغ المبین۔